بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی بار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور مختصر فضائل بیان ہوئے، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ میرے معزز سامعین، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی بار کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ وہ ایک مظلوم شخصیت ہیں تو بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ ان کے مخالفین تو مخالفین ہیں ہی ہیں، لیکن چند اپنے آپ کو اپنا کہلانے والا ان کو رضی اللہ عنہ اور حضرت کا نام آگے لگا کر اور خود کو صحابہ کرام کو ماننے والا کہہ کر ان پہ تنقید کرنے والے بھی ہیں۔ تو اس لیے اگر ان کو مظلوم کہا جائے تو یہ بات بالکل 100% صحیح ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان پہ اعتراض کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہلاتا ہے اور کہلاتا ہے کہ ہم شیعان اہل بیت ہیں، اور وہ طرح طرح کے الزامات لگا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگاتے ہیں اور ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہلاتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، اور وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم پنجتن پاک کے جو ہے محبین ہیں۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو برا بھلا کہنا، ان پہ تنقید کرنا، یہ وہ اہل بیت کی محبت کے لیے تتمہ اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک حضرت معاویہ پہ تنقید نہیں کی جائے۔ دوسرا طبقہ تو یہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو چند تاریخی روایات اور چند روایات کی بنیاد بنا کر ان کے ذہن میں جوابات نہیں آئے، ان کے پاس ان کی حقیقت نہیں پہنچی ان روایات کی، تو وہ تنقید کرنا شروع ہو گئے صرف اس بنیاد پر، حالانکہ ہے وہ اہل سنت کہلانے والے، صرف اس بنیاد پر تنقید کرتے ہیں کہ تاریخی چند روایات دیکھ لی انہوں نے، چند روایات دیکھ لی حدیث کی کتابوں میں جن کا مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی۔ تو یہ تین طرح کے طبقے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان اعتراضات کے جوابات سے پہلے چند اصول آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ جو اعتراضات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کی جاتے ہیں ان کی حیثیت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلی بات کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام کی تعریف اور ان کی فضیلت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ کرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق، گناہ اور نافرمانی اللہ نے صحابہ کرام کے لیے ناپسند فرما دی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ارشاد ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب جماعت۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی جو صحابہ کرام کی فضیلت میں ان کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر دفاع کیا ہے، یہ قرآن میں آپ کو ملے گا۔ جس طرح آپ کے سامنے پچھلی بار جو عدالت صحابہ کی کا بیان تھا اس میں بیان ہوا، اور احادیث میں بھی بے شمار احادیث آپ کو صحابہ کے فضائل میں ملیں گی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تنقید سے روکا ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، صحابہ کی محبت نبی کی محبت، صحابہ سے بغض نبی سے بغض، تو یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ تو یہ فرامین نبوی ہیں اور قرآنی آیات ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں وہ اکثر تاریخی روایت ہوتی ہیں، اور تاریخی روایت آپ کو پتہ ہے کہ تاریخی حیثیت کیا ہے۔ ایک شخص نے جو بات کہی وہ لکھ دی مورخین نے، فلاں نے یہ بات کہی وہ لکھ دی مورخین نے۔
اگر کوئی مخالف ہے اس نے خلاف بات کر دی مورخین نے لکھ دی، اگر کوئی اس کے موافق کے تعریف میں بات کی دی وہ مورخین نے لکھ دی، حاتب اللیل۔ اور مورخین یہ تاریخ لکھی گئی ہے، تاریخ کا جو لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی بنو عباس کے دور میں، اور بنو عباس کا جو تعصب تھا بنو امیہ کے بارے میں، وہ آپ تاریخ کھول کے پڑھیں کیا تعصب تھا بنو عباس کا بنو امیہ کے بارے میں۔ جب بنو عباس خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک دن میں سینکڑوں بنو امیہ کو مروا دیا، جو بنو امیہ کے اولاد میں سے تھے ان سب کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے مروا دیا ایک ہی دن میں، اور بنو امیہ والوں کی قبریں اکھیڑ دی، جو ان کے خلفاء یا امیر گزرے ہیں ان کی انہوں نے قبریں اکھیڑ دی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی حکومت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کو ایک جرم قرار دیا تھا۔ تو یہ ساری بنو عباس جو متعصب بنو عباس والے ہیں جن کا تعصب بنو امیہ سے تھا، ان کے دور میں تاریخ جمع کی گئی ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو مجھے بتائیں کہ اس تاریخ کی بنیاد پر کیا ہم قرآن حدیث پر اس تاریخ کو ترجیح دیں گے؟ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد قرآن اور اپنی سنت پہ چلو، نہ کہ تاریخ پہ۔ تو اصل جو بنیاد ہے جس پہ عقیدہ رکھا جائے گا وہ ہے قرآن اور حدیث، نہ کہ تاریخ۔ یہ چند اصول آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب آتے ہیں ان اعتراضات کی طرف جو مخالفین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لڑے، ان سے جنگ کی، اور یہ جنگ خلافت کی جنگ تھی، ان کا مقصد تھا خلافت حاصل کرنا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی سے اس لیے لڑے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت معاویہ نے جنگ کی، یہ جو الفاظ ہیں کیا یہ صحیح ہیں؟ یہ دیکھا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی ہے جنگ صفین کے مقام پر، صفین کے مقام پر جو شام کے قریب ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اپنا کوفے سے لے کر آئے ہیں شام کی طرف، صفین کی طرف، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کوفے سے لے کر صفین کی طرف آئے ہیں۔ سیدنا معاویہ صرف اپنے جگہوں سے اپنے محلات سے نکل کر شام کی سرحد پر آئے ہیں۔ تو صفین جو مقام ہے وہ شام کے قریب ہے، نہ کہ کوفہ کے۔ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے جنگ کی تو یہ بات ہی غلط ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کر دوسرے شخص کے گھر پر آتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے گھر سے نکل کر اپنا دفاع کرتا ہے، تو اس کو یہ کہا جائے کہ تو گھر سے نکلا، تو نے جنگ کی، یہ مناسب رہے گا؟ یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ ہاں، جو اپنے گھر سے نکلا ہے، چلا ہے راستے میں، اس کے گھر پہنچا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، یہ کہا جائے گا کہ اس نے جنگ کی۔ تو جنگ سیدنا علی نے کی ہے، نہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ بات تو یہ کرے ہی نہ کہ جنگ معاویہ نے کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف کیا تھا، اصل وجہ کیا تھی، اصل وجہ کیا تھی، جنگ لگی کیوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے بیعت کر لیں، بیعت کر لیں، جس طرح دوسروں نے مہاجرین انصار نے بیعت کی ہے اس طرح بیعت کر لیں، پھر آپ مطالبہ کریں، جو آپ کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ کریں آپ، لیکن سب سے پہلے بیعت۔ یہ بات آپ کو البدایہ والنہایہ میں اور دوسری کتابوں میں آپ کو ملے گی، الصحابہ میں ملے گی کہ سیدنا علی کا موقف۔ اور اس کے برعکس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً شہید کیے گئے ہیں، ان کا قصاص لیا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے۔ اگر قصاص نہیں لیا جاتا، آپ نہیں لے سکتے، تو یہ قاتلین ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے، ہم ان سے قصاص لیں گے، لیکن جب تک قصاص نہیں لیا جاتا تب تک کوئی بیعت نہیں ہوگی۔ یہ تھا مطالبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ یہ کھول کے دیکھیں کتب احادیث یا کتب تاریخ کھول کے دیکھیں، آپ کو وضاحت سے ملے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الامراء میں آپ دیکھیں گے تو سیدنا معاویہ کا قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما قاتلت علی الا فی امر عثمان، میرا اختلاف اور میری جنگ سیدنا علی سے اس لیے ہوئی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں، کہ میں ان کا قصاص چاہتا ہوں، کہ مجھے قصاص چاہیے۔ صرف اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، خلافت کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا، جھوٹ کہتے ہیں وہ۔ سیدنا معاویہ خود کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص میں کے معاملے میں ہمارا اختلاف ہوا ہے، اس لیے سیدنا علی سے جنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ فتح الباری کتاب الاعتصام کھول کے دیکھیں، اس میں وضاحت سے موجود ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوماً قتل کیا گیا۔ یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوماً قتل کیا گیا، ووجود قتلته بأعيانهم في العسكر العراق،
اور وہ یہ کہتے تھے کہ عثمان کی قاتلین جو ہے وہ عراقی لشکر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود ہیں، عراقی لشکر میں موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ قاتلین عثمان سے آپ قصاص بھی نہیں لے رہے اور قاتلین آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ تو اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے قصاص لیا جائے۔ اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ جلد 8 میں آپ کھول کے دیکھیں، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ صلح کروا رہے تھے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے بیچ میں۔ وہ جب سیدنا معاویہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے معاویہ تم کیوں لڑ رہے ہو علی سے؟ تو سیدنا معاویہ نے کیا جواب دیا کہ میرا علی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، خلافت کا حقدار بالکل علی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا، میرا اختلاف علی سے قصاص عثمان کا ہے، وہ مظلوم قتل کیے گئے ہیں، تو انا ابن امہ وانا اطلب بدمہ، کہ میں اس کے چچا کا بیٹا ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کے، اور میں اس کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کیا تھا؟ قصاص عثمان۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا مطالبہ قصاص عثمان کا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خلافت کی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ دیکھیں مخالفین کتاب کو لے کے دیکھیں، ان کی مشہور اور معتبر کتاب سلیم بن کیس، اس میں وضاحت سے موجود ہے کہ ان معاویہ یطلب بدم عثمان ومعه ابان بن عثمان وولد عثمان، کہ سلیم بن کیس خود شیعہ لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص اور خون کا بدلہ چاہتے تھے، اور ان کا بیٹا عثمان کا بیٹا ابان بن عثمان ان کے ساتھ تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی ان کے ساتھ تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے۔ یہ سلیم بن کیس حلالی میں واضح موجود ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قصاص چاہ رہے تھے، اور وہ اکیلے نہیں تھے، پورے سارے اہل شام ان کے ساتھ تھے، سیدنا عثمان کا خاندان ان کے ساتھ تھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ قصاص عثمان تو صرف ایک بہانہ تھا، قصاص عثمان کا مطالبہ صرف ایک بہانہ تھا، اصل جنگ تھی خلافت کی، تو میں ان سے سوال کروں گا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل آپ کے پاس ہے کہ سیدنا عثمان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر میں، اور ان کا مقصد خلافت کا حصول تھا، لیکن بظاہر وہ دعویٰ کر رہے تھے قصاص کا؟ ذرا ثبوت تو پیش کریں آپ۔ ایک ہوائی بات کر دیا آپ نے، جو آپ کے ذہن میں بدگمانی ہے وہ آپ ظاہر کر رہے ہیں، دلیل پیش کریں۔ خود سیدنا معاویہ نے کہا ہو کہ میرا مقصد خلافت ہے، آپ کی بات تو معتبر نہیں ہوگی نا۔ ہم تو ان کے اقوال پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص عثمان کا مسئلہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت معاویہ خلافت کے متمنی ہیں، خلافت چاہ رہے ہیں، تو ان کو خلافت دی کیوں نہیں سیدنا علی نے؟ دے دیتے نا، اتنے لوگ کیوں جنگ کی اور کیوں شہید کروائے؟ سیدنا حسن نے بھی تو صحیح کیا نا، سیدنا حسن نے صلح کی، لوگوں کو خون ریزی سے بچایا۔ اگر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یہ کر سکتے تھے تو سیدنا علی بھی کر سکتے تھے۔ اگر ایک بندہ خون ریزی پہ تلا ہوا ہے بقول ان کے جو یہ کہتے ہیں کہ جنگ خلافت کی تھی، اگر سیدنا علی دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ خلافت کی تمنا میں تلا ہوا ہے اور وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اب خلافت دے دے۔ سیدنا حسن نے یہ کیا تھا، اگر سیدنا حسن نے جو کام کیا وہ غلط تھا تو مجھے بتائیں آپ۔ اور تیسری بات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کے امیر ہونے کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔ آپ مصنف ابن شیبہ کو دیکھیں، مصنف ابن شیبہ کتاب الجمل میں واضح روایت موجود ہے کہ لا تکرہوا امارت معاویہ، کہ معاویہ کی خلافت اور امارت کو کبھی بھی برا نہ سمجھنا۔ اگر تم نے ان کی خلافت اور امارت کو برا سمجھا تو سمجھو سر دھڑ سے الگ ہو جائیں گے۔ تو سیدنا علی کا قول ہے یہ، سیدنا علی اگر یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی خلافت سے اس سے مکروہ مت جاننا، اس کو ناپسند نہ کرنا، تو وہ خود کیوں نہیں ان کو خلافت دی؟ ان کو جب ان کے علم بھی تھا کہ جنگ لڑ رہا ہے خلافت کی اور یہ خلافت کا اہل بھی ہے، تو ان کو خلافت دی کیوں نہیں سیدنا علی نے؟ تو یہ اعتراض سمجھیں سیدنا علی پہ کیا جا رہا ہے، نہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کی میں نے دلائل کے ساتھ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا قصاص عثمان کا، نہ کہ خلافت کی جنگ تھی۔ اب دوسرا اعتراض جو مشہور اعتراضوں میں سے ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے مقابلہ کیا، جو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین تھے، ان کے خلاف خروج کیا، تو یہ بغاوت ہے، یہ باغی ہیں۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ عمار کو فیہ باغیہ، جو باغی ٹولہ جو ہے وہ قتل کرے گا، تو یہ فٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمار کو سیدنا معاویہ کی لشکر میں جو ہے وہ شہید کیا، اس لیے یہ باغی ہیں۔ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر باغی کہا بھی جائے گا
تو صرف صورتاً باغی ہوں گے، نہ کہ حقیقتاً باغی. حقیقتاً باغی نہیں ہوں گے بلکہ صورتاً باغی ہوں گے. اس طرح کہ سیدنا علی جو خلیفہ راشد تھے ان سے خروج کیا، ان کی رائے سے اختلاف کیا، جو ان کی رائے تھی کہ پہلے بیعت کرو پھر قصاص کا مطالبہ کرو، ان کی رائے سے اختلاف کیا اور ان کے مقابلے میں آئے. اس اعتبار سے تو باغی کہا جائے گا، صورتاً، حقیقتاً نہیں، کیونکہ ان کا جو مطالبہ تھا قصاص عثمان کا وہ بالکل صحیح مطالبہ تھا، بالکل قرآن کے مطابق تھا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ کتب علیکم القصاص بالقتل، کہ تمہارے اوپر قصاص فرض ہے مقتولوں کے وجہ سے، جو مقتول ہیں ان کے ذمہ ان کی وجہ سے تمہارے لیے قصاص کیا ہے، فرض ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے، تو قرآن کا حکم ہے. اگر سیدنا علی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن کے حکم کی اس کی بجاوری کی بات کر رہے ہیں تو مجھے پتا کیا غلط کر رہے ہیں وہ. تو یہ مسئلہ اجتہادی تھا، تو اس لیے یہ جو ہے وہ بغاوت جو ہے باغی ہونا صورتاً ہے، نہ کہ حقیقتاً. اگر ہم دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا معاملات کیے، تو آپ دیکھیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک خارجی ٹولہ تھا جو جنگ نہروان لگی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی باغی تھے نا. سیدنا معاویہ سے تحکیم کا مسئلہ ہوا، وہ 10,000 کا ٹولہ 12,000 کا الگ ہوا، جن کو باغی ہم کہیں تو بالکل صحیح ہے. انہوں نے سیدنا علی کے خلاف خروج کیا اور سیدنا علی نے ان سے جنگ کی، تو یہ باغی گروہ یہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نہروان کے خلاف جو سیدنا علی نے رویہ اختیار کیا اور اس کے برعکس جو جنگ صفین اور اہل شام کے بارے میں ان کا رویہ تھا، ذرا ان کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ حقیقتاً باغی کون تھا اور صورتاً باغی کون ہے. سب سے پہلی بات کہ جنگ نہروان والوں سے جو جنگ ہوئی ان کا موقف کیا تھا کہ حکم اور فیصلہ کرنے والا مقرر کرنا یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الحکم الا للہ، ان کا دعویٰ تھا کہ فیصلہ کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم مقرر کرنا یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے سیدنا علی نے حکم مقرر کیا ہے، تحکیم کی ہے، اس لیے نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے فلاں فلاں. تو انہوں نے خروج کیا خلیفہ وقت سیدنا علی کے خلاف، انہوں نے بغاوت کی. ان کا موقف یہ تھا کہ حکم صرف اللہ ہے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اس موقف کو رد کیا، جو یہ موقف تھا کہ حکم صرف اللہ مقرر کرتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو بھیجا، ابن عباس نے دلائل دیے کہ حکم کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے کہ حکم مقرر کیا جائے، کہ جب میاں بیوی آپس میں اختلاف کریں، ان کا جھگڑا ہو تو دونوں طرف سے ایک حکم مقرر ہو. تو اللہ نے خود یہ حکم دیا ہے کہ حکم مقرر کرو، فیصلہ کرنے والا مقرر کرو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان خارجیوں کو جو جنگ نہروان والے تھے باغی، ان کے خلاف سیدنا علی نے ان کے موقف کا، ان کے دعویٰ کا رد کیا، ان کے دعویٰ کا رد کیا کہ تمہارا دعویٰ ہی غلط ہے، تمہارا موقف بھی غلط ہے. لیکن جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا قصاص عثمان کا، اس کو آپ دیکھیں سیدنا علی نے کوئی بھی رد نہیں کیا، بالکل رد نہیں کیا. سیدنا علی نے یہ تو فرمایا کہ پہلے بیعت کرو پھر آپ مطالبہ کرو، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ معاویہ تیرا مطالبہ غلط ہے، تو مطالبہ کر رہا ہے کہ عثمان کا بدلہ لو، یہ غلط ہے، ایسا کبھی نہیں کہا سیدنا علی نے. تو ان کے موقف کو غلط قرار دیا سیدنا علی نے. لیکن اس کے برعکس جنگ صفین والوں کے موقف بالکل صحیح تھا اور سیدنا علی نے کوئی رد نہیں کیا ان کا. یہ پہلا فرق آپ دیکھیں. دوسرا فرق دیکھیں، جنگ نہروان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اور ان کے مقتولین جو جنگ نہروان میں وہ خارجی مرے تھے باغی، ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں، اور جو ہمارے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہوئے وہ جنتی ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں جنگ صفین والوں کے بارے میں سیدنا علی نے جب جنگ لڑی تو اظہار افسوس کیا، افسوس کا اظہار کیا کہ کیا ہو گیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجمل اٹھا کے دیکھیں، اس میں سلیمان بن مہران سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے بعد پریشان کی حالت میں تھے، پریشان تھے، اور اپنے لب مبارک کو دانتوں کے اندر دے کر فرما رہے تھے ابو موسیٰ اشعری سے، وہ فرما رہے تھے کہ لو علمت ان الامر یکون ہکذا ما خرجت، اگر مجھے پتا ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ قتل و قتال ہو جائے گا، اتنا لوگ شہید ہو جائیں گے، تو میں کبھی بھی کوفہ سے باہر نہ نکلتا. یہ افسوس کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے بعد. اور آگے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کو، اذهب یا ابا موسیٰ فحکم ولو خر عنک، اے ابو موسیٰ جاؤ اور تحکیم کرو، ان سے فیصلہ کرو، ان سے صلح کرو، اگر مجھے خسارہ ہی اٹھانا پڑے، اگر مجھے نقصان اٹھانا پڑے، لیکن جا کے صلح کرو ان سے.
یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا جنگ صفین کے بعد. لیکن جو جنگ نہروان کے بعد ان کا موقف تھا وہ سجدہ شکر تھا. وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ فتنے بعد ختم ہوئے. تو فرق دیکھیں آپ, یہ فرق ہے دوسرا. اب آگے چلیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ نہروان کا فیصلہ کیا تو کسی بھی صحابی نے اختلاف نہیں کیا, کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں, جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کا ارادہ کیا, اہل شام اور سیدنا معاویہ سے جنگ کا ارادہ کیا, تو کافی صحابہ کرام نے اختلاف کیا. اہل مدینہ نے سارے سب نے اختلاف کیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ جہاں اہل مدینہ ہے وہاں میں ہوں. اگر اہل مدینہ کی رائے جنگ کرنے کی نہیں ہے تو میری بھی رائے وہی سمجھیں آپ. تو اہل مدینہ میں کتنے صحابہ, کتنے تابعین, کتنی معتبر شخصیات تھیں, انہوں نے اختلاف کیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی تھے, انہوں نے اختلاف کیا. اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اختلاف کیا. اور کئی صحابہ کرام نے اختلاف کیا. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتنوں کا دور آئے گا, تو اس وقت سوار سے بہتر پیدل ہے, اور پیدل سے بہتر وہ ہے جو کھڑا ہے, اور جو کھڑا ہے اس سے بہتر یہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے. تو فتنوں کے دور میں خاموشی اختیار کرنا اور سائڈ پہ ہو جانا, یہ صحابہ کرام کا موقف تھا. ابن سیرین رحمہ اللہ, تاریخ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے آپ, ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس وقت 10,000 صحابہ کرام موجود تھے. جنگ صفین کے وقت 10,000 صحابہ کرام موجود تھے, لیکن اس معاملے میں صرف 30 صحابہ نے بھی مشکل سے حصہ لیا. ابن کثیر جلد نمبر 7 میں دیکھیں ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول کہ 10,000 میں سے 30 صحابہ کرام نے حصہ نہیں لیا. حالانکہ باغی کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر جنگ ہو باغیوں سے تو سب کے ذمہ لازم ہے کہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ مل کر ان باغیوں سے لڑیں. لیکن صحابہ کرام جا کے بیٹھ رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں علی سے. تو یہ فرق دیکھیں آپ, ایک طرف کوئی بھی اختلاف نہیں کر رہا اور دوسری طرف کتنے صحابہ کرام شخصیات اعتراض کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں جنگ نہروان اور خارجیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں کہ ایسا ٹولہ آئے گا, ایسی جماعت آئے گی, ان سے آپ جنگ کرو, ان سے آپ لڑو, یہ بدترین مخلوق ہوں گے. لیکن اس کے برعکس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لشکر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن, یہ دو گروہوں کے درمیان جو بڑی عظیم گروہ ہوں گی مسلمانوں کی, ان کے درمیان صلح فرمائے گا. ایک طرف خوشخبری ہے, ترغیب دے رہے ہیں جنگ کرنے کی نہروان کے والوں کے خلاف, اور ایک طرف خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا صلح کرائے گا. تو یہ فرق دیکھیں آپ. اس کے علاوہ آگے چلیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد ثالثی کر رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں, تحکیم صلح کر رہے ہیں اور حکم مقرر کر رہے ہیں. اس کے لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب فیصلہ کرو, جو ہے وہ جنگ ختم کرو. اور حکم کیا ہے باغی کا, جب تک وہ خلیفہ کی بات نہیں مانتا, وہ خلیفہ کی اطاعت نہیں کرتا, تب تک جنگ لڑی جائے گی. لیکن سیدنا معاویہ کے بارے میں سیدنا علی ایسا نہیں کر رہے, وہ ان سے صلح کر رہے ہیں, ثالثی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں اگر یہ حقیقتاً باغی ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا نہیں کرتے. تو وہ تب تک جنگ لڑتے جب تک اہل شام ان کی اطاعت نہ کر لیتے, ان کی بیعت نہ کر لیتے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو باغی کہا جاتا ہے, اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی مان بھی لیں, حقیقتاً باغی مان بھی لیں بالفرض, جس طرح مخالفین کہتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کیا, کیا اس کے بعد بھی باغی رہے وہ؟ سیدنا حسن نے خود اپنی خلافت چھوڑ کر سیدنا معاویہ کو خلیفہ بنایا. اب مجھے بتائیں کہ کیا تب ان کو باغی کہا جائے گا؟ نہیں, تب تو متفقہ خلیفہ ہوئے وہ, سب نے اتفاق کر لیا, متفقہ خلیفہ ہوئے وہ. اور اس سال کو عام الجماعت کہا جاتا ہے, یعنی اس سال مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور سب اختلافات ختم ہوئے اور سب ایک جگہ جمع ہو گئے. تو جو خلیفہ جس پر ساری امت نے اجماع کر لیا اور اختلاف ختم کر لیے, ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ باغی تھا, تب بھی باغی تھا, تو میرے خیال سے یہ علم سے بہت دور ہونے والی بات ہے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے صلح کے بعد تو بغاوت کی بات سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر مان لی بھی لیا جائے کہ وہ باغی تھے تو صرف 4-5 سال کا عرصہ ہے سیدنا علی کی خلافت اور سیدنا حسن کے 6 مہینے بس. تو آپ کے سامنے یہ معروضات تھیں اس اعتراض کے حوالے سے. اس کے علاوہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ کی حکومت جو ہے وہ ملوکیت کی خلافت نہیں تھی.
ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، خلافت نہیں تھی. اور یہ ایک فرمان پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، ثم تکون ملکن، اس کے بعد بادشاہت اور حکومت قائم ہو جائے گی. یعنی 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملکیت قائم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق ہم دیکھیں کہ کیا ہے سیدنا معاویہ کی حکومت کیا تھی. آپ دیکھیں مسلم شریف کی واضح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزال الاسلام عزیزا الا 12 خلیفۃ، کہ اسلام تب تک غالب رہے گا جب تک 12 خلفاء نہیں ہوں گے. اور آگے فرمایا کلہم من قریش، اور سب قریش سے ہوں گے. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلیفتاً کہا ہے کہ وہ خلیفہ ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ ان کے لیے فرمایا. اب رہی بات کہ یہ روایت جو 30 سال والی ہے اور یہ 12 خلفاء والی ہے، تطبیق کیا ہے ان میں؟ تو فتح الباری باب الاستخلاف میں ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ تطبیق دی ہے کہ انہ اراد فی حدیث سفینہ خلافت النبوہ، کہ سفینہ نظرانے والی روایت ہے 30 سال والی، اس کا مراد کیا ہے؟ وہ خلافت نبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق وہ خلافت ہوگی. اس کے بعد یہ جو 12 خلفاء کی روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلیفہ ہوں گے، یہ خلافت راشدہ جو خلفاء گزرے ہیں ان کی طرز پر حکومت کریں گے، لیکن جو خلفاء کی حکومت تھی ان کے مطابق ان کے مقابلے میں ان کی حکومت کم ہوگی. جو نظام خلفاء کے دور میں تھا، خلفاء راشدین کے دور میں، ان کے مقابلے میں تھوڑا فرق ہوگا، لیکن ہوں گے وہ بھی خلفاء، ان کے دین میں اسلام جو ہے وہ نافذ رہے گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمیں برکت دے ہمارے شام میں، اے اللہ برکت دے ہمارے یمن میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں اہل شام کے بارے میں اور آپ تنقید کر رہے ہیں. اور آخر میں اس اعتراض کے جواب میں حضرت پیران نبی شیخ جیلانی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتا ہوں. وہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیمت الطالبین میں؟ واضح فرماتے ہیں کہ اما خلافت معاویہ فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی وبعد خلع الحسن بن علی نفسه عن خلافت وتسلیمها الى معاویہ. وہ فرماتے ہیں کہ خلافت معاویہ بالکل ثابت ہے اور بالکل صحیح ہے سیدنا علی کی وفات کے بعد، اور سیدنا حسن نے ان کی بیعت کی، اپنی خلافت چھوڑی. اس کے بعد سیدنا علی کی معاویہ کی خلافت کیا ہے؟ بالکل برحق اور ثابت اور صحیح ہے. یہ فیصلہ پیران پیر رحمہ اللہ کا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ فسمیہ عام الجماعت، کہ اس سال جس سال سیدنا معاویہ خلیفہ مقرر ہوئے اس سال کا نام کیا رکھا گیا؟ آمد الجماعت، کہ اس سال مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور اتفاق ہوا. لارتفاع الخلاف بین الجمیع واتباع الکل لمعاویہ لانہ لم یکن هناک منازع، کہ سیدنا معاویہ جب خلیفہ مقرر ہوئے اس سال سب نے ان کی اتباع کی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو خلیفہ مانا اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. اس لیے سیدنا معاویہ کی خلافت کیا ہے؟ وہ برحق خلافت ہے. تو جو یہ اعتراض کرتے ہیں خلافت حضرت معاویہ پر، تو یہ سمجھو کہ اس وقت کے جو معتبر شخصیات تھے ان سے اختلاف کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو متفق خلیفہ بنایا.